میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رفیق الحرمین صفحہ 92۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ لکھتے ہیں، حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامین فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ جب بھی مکہ مکرمہ حاضری ہوگی، کعبے پر پہلی نظر پڑے گی، جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگیں گے اور درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز وجل نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات کا بیان ہوگا۔ ایک حکایت آپ کو پیش کی جائے گی جس میں یہ بیان ہے کہ نیکی کی دعوت ترک کرنے کے سبب نیک لوگ بھی اللہ تعالی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات کی مذمت کے متعلق آیات مبارکہ تفسیر کے مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے، اور جو قدرت کے باوجود قادر ہیں برائی کو روک سکتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، تو احادیث مبارکہ سے اس کی وعیدیں بھی بیان ہوں گی انشاءاللہ عز وجل۔ جب نیکی کی دعوت دیں تو کن کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مختصراً اس کا بیان بھی ہوگا۔ منقول اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی، آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے۔ ان 1,00,000 میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا رب بدکاروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں دیکھ کر، گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، عبرت حاصل کریں وہ لوگ جو برائی دیکھتے ہیں، روکنے پر قدرت ہے، روک سکتے ہیں، اس کے باوجود برائی روکنے کی کوشش نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کتاب کے جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 595 پر ہے، حضرت سیدنا ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے، قوت نہ رکھے، اسے چاہیے اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ آقا ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما دیں، ہمیں جذبہ عطا فرما دیں کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں، اپنے بال بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، جو میرے دوست ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں، جن سے میرا لین دین ہے، جہاں جہاں نشست و برخاست ہے، میں آتا جاتا ہوں، میں ان سب کو نیکی کی دعوت دوں، سستی نہ کروں۔ آئیے فریاد کرتے ہیں، مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ، مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ، شہادت پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، شہادت پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، بہت ہی اہمیت کا عمل، اور قرآن میں، احادیث میں جگہ جگہ اس کے فضائل اور برکات درج ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کی فضیلتیں ہیں، اور نیکی کی دعوت کو ترک کرنے، چھوڑ دینے، اس میں سستی کرنے کے نقصانات بھی وارد ہیں، اس کی وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس آیت پاک میں بشدت، یعنی شدت کے ساتھ بنی اسرائیل کے کافروں کے مستحق لعنت ہونے کا بیان ہے۔ اور وہ مستحق لعنت کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، یہ خزائن العرفان میں لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس عصیان و تعدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کا یہ نتیجہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 25، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سنیے، اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے،
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالی نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم نور مجسم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں، تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا برائی سے منع کرنا جو قوم ترک کرتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ اب نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی کئی صورتیں، سنیے سمجھیے، اللہ توفیق دے۔ اگر غالب گمان ہے کہ یہ یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو اس صورت میں امر بالمعروف واجب ہے، اور اس نیکی کی دعوت دینے والے شخص کو باز رہنا جائز نہیں۔ کیا صورت ہے؟ گمان غالب کہ نیکی کی دعوت دے گا تو یہ بات مان لے گا، بری بات سے باز آ جائے گا، تو اب نیکی کی دعوت دینا واجب ہے اور باز رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ یعنی جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے طرح طرح کی تہمت باندھے گا، گالیاں دے گا، تو پھر نیکی کی دعوت ترک کرنا افضل ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ نیکی کی دعوت دینے والا صبر نہ کر سکے گا، یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ لوگ جنہیں نیکی کی دعوت دی جائے گی اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے، اور یہ نیکی کی دعوت دینے والا شخص مجاہد ہے۔ اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے نہ گالیاں دیں گے تو اسے اختیار ہے، اور افضل یہ ہے کہ امر کرے یعنی نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ بہار شریعت میں اس کی تفصیل درج ہے، وہاں سے اللہ ہمیں توفیق دے ہم پڑھ لیں۔ تو برائی سے نہ روکنے کی مذمت پر آیات مبارکہ اور تفسیر کے ضمن میں وعیدیں ہم نے سنی، تو صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کے بجائے دوسروں کی درستی کی طرف بھی توجہ دینی، کیونکہ
بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے تو اس شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی. بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چغلی کھانے، کسی کے عیب اچھالنے، ناحق کسی کا مال کھانے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے، قرض دبا لینے، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے، بد نگاہی کرنے وغیرہ کا ہے. اب اگر ہر ایک کو گناہوں کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو پھر کسی کا بھی مال سلامت نہیں رہے گا، نہ کسی کی عزت سلامت رہے گی، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا. اب بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے. مثلا جو شخص چغل خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، مشہور ہو جائے تو سب پر ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام کیا رہے گا. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. جوا کھیلنے کی لت، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے مشغول رہنا. اب ان کاموں میں جو ملوث افراد ہیں، مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چگنی الٹی ترقی کرتے ہیں، یہ کسی صاحب عقل سے چھپا ہوا نہیں. تو ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر بھی نقصان کا سامنا ہے جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے. الامان. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکیوں کی جزائیں، گناہوں کی سزائیں، صفحہ نمبر 51 سے عرض کر رہا ہوں، جو نیکی کی دعوت کتاب میں امیر اہل سنت نے نقل کیا اس کو اس حوالے سے، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو. نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ عز و جل سے مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے. 2، جو قوم بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ عز و جل ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ عز و جل ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا. 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ عز و جل ان کو غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے. میری عادتیں ہوں بہتر، بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے، اللہ کی پناہ، کہ نیکی کی دعوت دینا تو کجا، اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، یعنی خود تو ہم نے نیکی کی دعوت دینی نہیں ہے، اور اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایسے بدنصیب لوگ بھی کہ باقاعدہ باضابطہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت نہیں، نیکی کی دعوت دینا ترک کر دیا، برائی کو دعوت عام کرنا اور اس کی دعوت دینا شروع ہو گئے۔ اب نہ اپنی اصلاح کی کسی کو فکر ہے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، نہ گھر کی اصلاح کی فکر ہے، نہ پڑوسیوں کی آخرت بہتر بنانے کی سوچ ہے۔ تو کاش ہمیں امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی مقصد یاد ہو جائے اور یاد رہے۔ آئیے اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی انعامات دیے گئے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ایک جدول بھی امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے کہ ہر ماہ 3 دن کم از کم ایک بار، اور ہر 12 ماہ میں کم از کم ایک بار یکمشت 1 ماہ، اور عمر بھر میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے سفر کی سعادت حاصل کریں۔ مدنی انعام نمبر 22 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیب دلائی؟ تو کاش اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے ہم روزانہ کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کی یا مدنی قافلے کی ترغیب دلانے والے بن جائیں۔ کاش پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت جو نہیں دیتے، اس کا وبال کیا ہوتا ہے سنیے۔ مجمع الزوائر حدیث نمبر 748، ایک دن دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کی کچھ گروہوں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، نہیں سکھاتے، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہی برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی ان سے سمجھتے ہیں، نہ ہی نصیحت طلب کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، دین سمجھائے، نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے۔ اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، دین سمجھے اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، سنت اور آداب اس میں پڑھ لیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو ان پڑوسیوں کے حقوق کی بجاوری کے لیے ہمیں ہر دم کوشاں رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ ان پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی کہ ان کو نیکی کی دعوت دیں۔ تو کاش ہم اپنے پڑوسیوں کو سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی دعوت دیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی دعوت دیں، قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دیں، قرآن پاک پڑھانے کی دعوت دیں۔ انہیں اگر گناہوں میں مبتلا دیکھیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا، جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی
اس گناہ میں شریک ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے۔ میرے آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3546 اور نیکی کی دعوت کتاب میں امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 477 پر اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا، یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا وہ تو جانتا بھی نہ ہوگا اور اس کے خلاف دعویٰ کرے گا۔ مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا، کہے گا تیرا مجھ پر کیا کہ میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک بھی نہیں۔ مدعی، دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ پڑوسی بے نمازی ہے، نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے ہم؟ اور اگر وہ نمازی ہے جماعت میں سستی کرتا ہے تو ہمیں اس کو جماعت کی تلقین کرنی ہے۔ اور اگر یہ ظن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تو یاد رکھیے اب سمجھانا واجب ہو گیا، نہیں سمجھائیں گے تو گناہ ملے گا۔ غور تو کیجیے۔ اب امید تو یہی ہے کہ ہم اگر پڑوسی کو جماعت کے فضائل بتائیں تو مائل ہو ہی جائے گا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 582 پر ہے، عاقل بالغ حر یعنی آزاد، قادر یعنی قدرت رکھنے والے پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادہ یعنی اس کی گواہی قابل رد ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب سنیے مزید، اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا، خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی گناہگار ہوئے۔ علاقہ دورہ کریں گے نا تو پھر نیکی کی دعوت دینے کا موقع مل جائے گا۔ بالخصوص علاقہ دورہ اپنے محلے میں کریں تو دن مقرر کر کے کریں۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں مدنی کام ہے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، تو دروازے بجا بجا کر، گھر گھر جا جا کر ان کو مسجد میں لائیے، جماعت کی دعوت دیجیے۔ اللہ توفیق دے۔ ہماری مسجدیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نمازوں کے اوقات میں ویران نظر آتی ہیں، کیا ہم پھر بھی نیکی کی دعوت نہیں دیں گے؟ نماز کا وقت ہے، چوک میں رش ہے، بازار میں رش ہے، سینما گھر میں بھیڑ ہے، تفریح مقامات پر بھیڑ ہے، مسجدوں کی ویرانی دیکھیے۔ کاش ہم دیکھیں اور دل جلائیں، اور کاش پھر ہم اپنے آپ کو بھی نمازی بنائیں، گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، پڑوسیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، رشتہ داروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اور زور و شور سے مسجد بھرو تحریک جاری و ساری کر دیں۔ 16 سال سے امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مسجد بھرو تحریک کو جاری کیا ہوا ہے۔ مسجدیں بنائی بھی جا رہی ہیں، پلاٹ بھی لیے جا رہے ہیں، بنائی بھی جا رہی ہیں، تالے بھی کھولے جا رہے ہیں، اس کی صفائی بھی کی جا رہی ہے، نمازیں بھی شروع کروائی جا رہی ہیں، جمعے بھی شروع کیے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان مساجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا جا رہا ہے، درس بھی دیا جا رہا ہے، مدنی مشورے بھی ہو رہے ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، مسجد کی رونق دوبارہ کرنے والی تحریک بھی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، سنیں کتنے سعادت مند ہیں جو مسجدوں کی رونق بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رب کائنات نے ایسوں کی تعریف فرمائی کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ ترجمہ کنز الایمان،
اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ بڑی توجہ والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، علم والی بات ہے۔ 11 صورتیں ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ یہ کون کون ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں؟ سنیں، نمبر 1، مسجد کو تعمیر کرنا۔ جو مساجد تعمیر کرتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اس میں اضافہ کرنا، اس میں وسعت کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس میں چٹائیاں، فرش و فروش بچھانا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس میں کلڑی چونا کرنا۔ آج کل پینٹ ہوتا ہے، ٹائلیں لگتی ہیں، جیسا دور ہے۔ اس میں روشنی و زینت کرنا، اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا، اس میں دینی مدارس قائم رکھنا، وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا، اکثر آنا، وہاں رہنا، اذان کہنا، تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ مزید فرماتے ہیں مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے، سچے مومن کی پہچان۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسجد بنانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، وہاں جب باجماعت نماز ادا کرنے والا، اس کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید لکھا، انشاءاللہ عز و جل ایسے لوگوں کا، کیسے لوگوں کا؟ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ 11 صورتیں بیان کی، دہراتا ہوں، ساری یاد ہو جائیں، کچھ یاد ہو جائیں، کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے، ایک آدھی یاد ہو جائے۔ نمبر 1، مساجد کو تعمیر کرنے والے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اس میں اضافہ کرنا، اسے وسعت دینا، اس کی مرمت کرنا، اس میں چٹائیاں، فرش و فروش بچھانا، اس کی کلعی چونا کرنا، اس میں روشنی و زینت کرنا، اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا، دینی مدارس قائم رکھنا، داخل ہونا، اکثر جانا آنا رہنا، اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں جیسے پہلے عرض کیا، مسجد بھرو تحریک ہے، مسجد بناؤ تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد آباد کرو تحریک ہے، الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے 92 سے زائد جو شعبہ جات ہیں، اس میں باقاعدہ ایک شعبہ ہے مجلس ائمہ مساجد، مساجد کے امام دعوت اسلامی مساجد کی آباد کاری کے لیے مقرر کرتی، مؤذنین مقرر کرتی ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ۔ ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے، مناسب ان کو مشارے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اسلامی بھائی معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر خوب نیکی کی دعوت دیں۔ اور ظاہر ہے کہ مساجد کو آباد کرنے میں امام اور مؤذن کا اہم ترین کردار ہوتا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے امامت کورس کروائے جاتے ہیں، الحمدللہ ہمہ وقت جاری رہتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اب یہ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے؟ اگر نیکی کی دعوت کو ترک کریں گے تو مسجدیں کیسی آباد ہوگی؟ تو کاش مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم بھی نمازی بن جائیں، پکے نمازی، اور سارے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینے والے بھی بن جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، ہو جائیں مولا مسجدیں آباد، سب کی سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ، احکام شرع کا مجھے دے عمل کا شوق، پے کر خلوص کا بنا یا رب مصطفیٰ، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کاش ہم اچھی نیتوں کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے نیکی کی دعوت کا فریضہ ادا کریں، اخلاص و استقامت کے ساتھ یہ کام کریں۔ جو لوگ
قدرت رکھتے ہیں برائی کو روکنے کی، مگر اس کے باوجود کوشش نہیں کرتے۔ سنیں، ڈریں۔ 3 احادیث پیش کرتا ہوں۔ جو بڑے کی عزت نہ کرے، چھوٹے پر رحم نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم خود ہی ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ اگر بری بات دیکھیں اور قدرت کے باوجود اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ معاشرے پہ ذرا نظر تو دوڑائیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہر طرف گناہوں کا سیلاب، گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ معصیت یعنی گناہوں کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی، گناہوں کی عادت سے ڈھیٹ ہو گئے لوگ، گناہ کرنے سے دل لرزتا نہیں۔ اور وہ لوگ جو نیک اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، قدرت کے باوجود نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری نبھانے میں سستی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، یہاں تک کہ گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، جی نہیں کرتا ان کا، انفرادی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات خود بھی گناہوں کے اس بازار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مادر پدر آزادی گناہوں کی، کیبل، انٹرنیٹ، رقص، سود، بس ہر طرف ماحول عجیب و غریب، اور والدین کو بس یہی فکر ہے کہ اولاد کی ظاہری زینت ٹھیک ہو جائے، اولاد کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ اولاد کی مدنی تربیت بھی کسی اور کو نیکی کی دعوت تو کیا دینی، سب کو دینی ہے جہاں جہاں موقع ملے۔ اب ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح سے نیکی کی دعوت نہیں دے پا رہے، اپنی اولاد کی بھی مدنی تربیت نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہمارا مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو گھر والوں کے ہم نگہبان ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، غور کریں اگر ان کو نیکی کی دعوت نہیں دی بروز قیامت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ تربیت اولاد کتاب جو ہے مکتبۃ المدینہ کی یہ لیں، اس کو پڑھیں، اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے اور اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کن کن معاملات میں کرنی چاہیے، بہت زبردست بیان ہے اس کتاب کے اندر۔ ہر ماں اور ہر باپ کو یہ کتاب لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل کریں گے، پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسا محبت بھرا ماحول بن جائے گا، کیسا مدنی ماحول بن جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو نیکی کی دعوت کو ترک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ برائی کو نہ روکیں، جسے روکنے پر وہ قادر ہیں تو اللہ تعالی ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے دن وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ قیامت کے میدان میں اس کی یہ پہچان ہوگی کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے پر قادر تھا، برائی کو روکنے پر قادر تھا، اس کے باوجود گناہوں کو روکتا نہیں تھا۔ ناجائز انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، گلے میں دھات کی زنجیر پہنی ہوئی ہے، اب سمجھایا جائے تو بعضوں کا سمجھ جاتے ہیں لوگ، ہاتھوں ہاتھ اتار دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں تو بعضوں کو دیکھا کہ سونے کی زنجیر توڑ ڈالتے ہیں۔ اور ہمیں بھی جہاں جہاں یہ ظن غالب ہو کہ منع کریں گے تو یہ مان جائے گا تو منع کرنا یاد رکھیے واجب ہے، واجب، ترک کرنے پر گناہ ملے گا۔ اب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، گالیاں بک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں لٹ پٹ ہیں اور ہم قادر ہونے کے باوجود ان کو نہ روکیں تو اللہ سے ڈریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ نافرمانوں سے ملتے تھے، گناہوں سے روکتے نہیں تھے، حالانکہ روکنے کی قدرت تھی۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے ملنے والوں کا یہ حال ہوگا تو جو خود گناہوں میں ملوث ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب نیکی کی دعوت دینے کے جو آداب ہیں، انفرادی طور پر نیکی کی دعوت دیں یا اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اور مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب جس میں 56 بیانات ہیں، حکایتیں اور نصیحتیں، ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن کو یہ کتاب لے لینی چاہیے، بہت زبردست بیانات ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو اس میں مناجات لکھی ہوئی ہیں، بیانات کے آخر میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں بہت ہی رقت انگیز ہیں۔
اور حکایات عشق الہی سے معمور ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں انفرادی اور اجتماعی نیکی کی دعوت دینے کے 26 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کے آداب سیکھنے کی سعادت ملے، اور جب موقع ملے نیکی کی دعوت دینے کا تو ان کو پیش نظر رکھ کر ہم نیکی کی دعوت دیں۔ نیکی کی دعوت دینے والا باعمل ہو، کیونکہ باعمل کی بات جلد اثر کرتی ہے۔ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو محبت سے پیش آئیں، گناہ کرتا دیکھیں نرمی کے ساتھ منع کریں، محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ یہ بھی ایک ادب ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ نیکی کی دعوت دینے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جذباتی نہ ہو، جھڑک کر نہ سمجھائیں، ورنہ جس کو آپ روک رہے ہیں اس میں ضد پیدا ہو جائے گی۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو سب کے سامنے نہیں ٹوکیں، ورنہ آپ کی بات اثر نہیں کرے گی، اس کی دل آزاری بھی ہوگی، تو موقع پا کر اس کو سمجھائیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو ذلیل کر دیا، جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو آراستہ کر دیا۔ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، ورنہ سمجھائے گا کیسے؟ تو ضروری کتابوں کا مطالعہ کرے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے امیر اہل سنت کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان کا فرماتے رہتے ہیں، احیاء العلوم کا فرماتے رہتے ہیں، خود امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل جو ہیں یہ پڑھنے سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے، بہت آسان انداز ہوتا ہے، بہت باتیں سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ۔ اور جو نیکی کی دعوت دے وہ اپنی طرف سے آیات اور احادیث کی تفسیر اور شرح بیان نہ کرے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اسلام کی سر بلندی کے لیے دے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا صبر والا ہو، متحمل مزاج ہو، کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے اس نے آگے سے ٹوک دیا، کوئی بری بھلی بات کہہ دی، تو اب اس کو جذباتی نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے۔ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، مبلغین مبلغات ہیں، تنظیمی ذمہ داران ہیں، شعبہ جات کے ذمہ داران ہیں، یا جو بھی مسلمان نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ خوشی میں، غمی میں، بیماری کے موقع پر لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق سمجھائے اور محبت سے سمجھائے۔ نیکی کی دعوت دینے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پیچیدہ مسائل نہ چھیڑے، ان کی نفسیات کے مطابق آسان بات کرے، جو ان کو سمجھ میں آئے ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر نیکی کی دعوت دینے میں مشکل ہو تو اب صبر کرے، اور صبر کرنا مشکل ہو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھیانک اونٹ رسالہ پڑھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دیتے تھے تو کفار کی طرف سے کیا رپلائی آتا تھا؟ بڈھا پجاری رسالہ امیر اہل سنت کا پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو ہمیں اپنی تکلیفیں آسان محسوس ہوں گی اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد بھی فرمایا، جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو وہ میرے مصائب کو یاد کر لے۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ نیکی کی دعوت دینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ والد کو یا والدہ کو، بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو اگر نیکی کی دعوت دینی ہے تو شدت سے نہیں، عاجزی سے اور نرمی کے ساتھ۔ مزید بھی اس کے اندر آداب لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نیکی کی دعوت کو ترک کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں جہاں موقع ملے، ہماری قدرت ہو تو ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کے مواقع ہیں، ورنہ آپ نے دیکھیں سنا
کہ 40,000 نیک لوگ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قوم کے 40,000 نیک لوگ ہلاک کیے گئے کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان کی نافرمانیاں دیکھتے تھے، مگر ان پر ناگواری نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ نیکی کی دعوت کو ترک کیا جائے. پڑوسی کو نافرمانی مبتلا دیکھے تو اسے روکیں، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، مگر وہ آداب پیش نظر رکھنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں سیکھنے کے لیے میں آپ کو قافلے کی دعوت دیتا ہوں. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے میں آپ کو مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت حصہ 16 جو 312 صفحات پر مشتمل ہے اسے پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. سنتیں اور آداب 120 صفحات کی کتاب ہے، اسے پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہوں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.